الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ و شباب اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کٹا کے گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کے گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ نہایت ہی واجب الاحترام اقرا ٹی وی کے بانی، الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب امام قاسم دامت برکاتہم، علماء اکرام، اقرا ٹی وی کے سامعین اور ناظرین، آج کا یہ پروگرام محرم الحرام کی نسبت سے انعقاد پذیر کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے سامنے جو محرم کے واقعات ہیں وہ صحیح صورت سے پیش کیے جا سکے، چونکہ اس کے اندر اتنا رتب و یابس کیا گیا ہے کہ اس کی اصل شکل وہ بہت بری طرح مسخ کر دی گئی ہے۔ اس واقعہ کی آڑ میں اصحاب رسول کے خلاف طعن و تشنیع، ان پہ لب کشائی، ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات، میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں امام قاسم کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اس مہینے کی نسبت سے آج یہ پیغام محرم کانفرنس کا انعقاد کر کے مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کے اعتبار سے محرم پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ یہ دوسرا مہینہ ہے، آخری مہینہ۔ گویا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اسلامی سال کی ابتدا کو اور اسلامی سال کے اختتام کو دیکھیں تو ان کو دونوں مہینوں کے اندر بڑی قربانیاں نظر آئیں گی۔ ذی الحجہ
جو حج کا مہینہ ہے، مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان اداؤں کا نام ہے جو آپ نے اس ذی الحجہ کے اندر ادائیں کی۔ آپ اپنے بیٹے کو میدان مناک میں لا کے ان کے گلے پہ چھری چلانا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس سال کے آخری مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عظیم قربانی نظر آتی ہے۔ اور ایک ہفتہ اگر آگے جائیں تو اسی اسلامی سال کے آخری مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ کو داماد مصطفیٰ شہید مدینۃ الرسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے مصلی پہ زخمی کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی انتہا بھی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اس کے اندر بھی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ اور اگر اسلامی سال کے ابتدا میں جائیں تو پہلی محرم کو مراد مصطفیٰ داماد علی مرتضیٰ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مصلی رسول پہ خون کے اندر لت پت نظر آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح اگر 10 محرم کو دیکھا جائے تو 10 محرم کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند علی مرتضیٰ، برادر حسن مجتبیٰ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوسرے دیگر بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ساتھی میدان کربلا کے اندر عظیم قربانی دے کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گویا اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال کا اختتام یہ ہمیں قربانیوں کا درس دیتا ہے، قربانیوں کا سبق دیتا ہے کہ مسلمان جب تک اپنے اندر قربانی والا مادہ پیدا نہیں کرے گا وہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میدان کربلا میں عظیم قربانی دے کے امت کو یہ درس دیا ہے، اگر ایسا دور آ جائے، اگر ایسا وقت آ جائے، اگر ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے، اگر ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کا انکار کیا جاتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کا درس دیا جاتا ہو، تو یاد رکھنا حسین ابن علی کی طرح اپنی گردن کٹوا لینا، لیکن ایسے ماحول کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہو جانا، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے، تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بیٹے، ان کی قربانیاں مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، شہادت
ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، شہادت ایک بہت بڑی ڈگری ہے، جسے مل جائے وہ بہت بلند مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا یہ تمنا کرتے گئے، یہ دعائیں کرتے گئے، یہ التجائیں کرتے گئے، یہ آرزو کرتے گئے، یہ خواہش اللہ کی بارگاہ میں بار بار پیش کرتے چلے گئے، یا اللہ میں تیرے دربار میں یہ دعا کرتا ہوں، مجھے تیرے رستے کے اندر شہید کیا جائے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، اور تو مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے، پھر تیرے رستے کے اندر مجھے شہید کر دیا جائے، حتیٰ کہ اسی طرح قیامت آ جائے۔ گویا شہادت اتنا عظیم مرتبہ تھا، اتنی عظیم نعمت تھی، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی، یا اللہ یہ مرتبہ مجھے بھی عطا فرما، یہ شان مجھے بھی عطا فرما، یہ عظمت مجھے بھی عطا فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا، میرے محبوب آپ ان کے سامنے میرا پیغام پہنچائیں، میری توحید کا درس ان کو دیں۔ یا اللہ یہ پورا ماحول میرے خلاف بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب برملا یہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، برملا یہ دعوت دینا آپ کا کام ہے، لوگوں سے محفوظ رکھنا یہ میرا کام ہے۔ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بظاہر دنیا کے اندر آپ کو وہ مقام جو شہداء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس سے بڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے کے اندر اپنے محبوب کو شہید نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب میں آپ کو بچاؤں گا، کسی کی تلوار آپ کے قریب نہیں آ سکتی، کسی کا خنجر آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو وہ رعب عطا فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کئی میل کی مسافت پر اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل کے اندر میرا رعب ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ خواہش پیش کی، یہ تمنا پیش کی، یہ آرزو پیش کی، یا اللہ تیرے رستے کے اندر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر تو مجھے زندگی عطا فرمائے، اسی طرح مجھے پھر شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو آپ کے وجود اطہر پر تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواسے کو اس دعا کی شکل کے اندر وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا کے اندر آپ کو وہ شہادت کا مقام، وہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، جس کی میرے آقا اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہے ہیں۔ اور اگر آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جائیں تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ میں تیرے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں تو مجھے اپنے رستے کے اندر شہادت عطا فرما، موت شہادت والی عطا فرما، ووفاتاً فی بلد رسولک، اور یا اللہ جب موت کا وقت آئے اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ کے اندر مجھے موت عطا کرنا۔
یہ دو دعائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی دعائیں اپنے محبوب کے غلام خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول فرمائی۔ آپ کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور موت بھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر عطا فرمائی۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت یہ بہت بڑا رتبہ ہے، شہادت یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے شہیدوں کی طرح جو کربلا کے شہید ہیں ان کو بھی عطا فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نواسہ رسول مدینۃ الرسول میں ہیں، آپ کو پتہ چلا ماحول خراب ہو رہا ہے، ممکن ہے یہاں پہ کوئی ایسی بات ہو جس بات سے حضور کے شہر کا تقدس پامال ہو، اور اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا، صحابہ نے کہا عثمان ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اس مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی، یا پھر آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر شام میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ طیبہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، جو مدینے کے اندر شہید ہوگا کل قیامت کے دن میں اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور میں کسی کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حرمت والا شہر ہے، یہ عزت والا شہر ہے، یہ عظمت والا شہر ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کے شہر کے اندر میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارادہ فرماتے ہیں میں مدینہ چھوڑ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے مدینے کی بے حرمتی ہو، مدینے کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جائے، میرے آقا کے شہر کے اندر بدامنی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ اپنے نانا جان کی قبر پہ آتے ہیں، آ کے عرض کیا حضور میں وہ حسین ہوں جس کے ہونٹوں پہ آپ اپنی زبان لگا کے چوسا کرتے تھے، آقا وہ میں حسین ہوں جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کے اندر سیر کرایا کرتے تھے، آقا وہ میں حسین ہوں، آپ سجدے کے اندر ہیں، میں آپ کی کمر پہ آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ جب تک حسین نیچے نہیں اتروں گا میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آقا آج میں اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں، آقا میرے محبوب میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ طیبہ کا ماحول خراب ہو۔ چنانچہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے تاکہ میری وجہ سے مدینے کی بے حرمتی نہ ہو، میری وجہ سے مدینے کے اندر بدامنی پیدا نہ ہو، کہ بقیہ زندگی اللہ کے گھر میں رہ کر گزاروں گا، حرم کے اندر رہ کر گزاروں گا، بیت اللہ کے سائے میں گزاروں گا۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اتنے خطوط آئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 11,000 قریب کے قریب آپ کو خط آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم محبان علی ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، آپ کا ہم بڑا استقبال کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی۔ آپ نے اس وجہ سے کہ کہیں اللہ کے نبی کے دین پہ حرف نہ آئے اس لیے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تاکہ میں وہاں جا کے
اپنے نانا کے دین کو بچاؤں، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کروں، تاکہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے دین پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت حسین اقتدار کے لیے گیا، حضرت حسین وہاں بادشاہت حاصل کرنے کے لیے گیا۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ کا یہ نظریہ ہوتا، آپ بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، آپ مستورات کو ساتھ نہ لے کے جاتے، آپ اپنی بہن زینب کو ساتھ نہ لے کے جاتے۔ آپ کا ایک ہی نظریہ تھا کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اس لیے آپ نے شام کا ارادہ کیا تاکہ میرے جانے سے وہاں دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، دین محفوظ ہو جائے، اسلام محفوظ ہو جائے۔ لیکن تقدیر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز کا جاننے والا یہ صرف اللہ ہے۔ حضرت حسین یہ ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ میں جا کے دین بچاؤں گا، تقدیر یہ کہہ رہی تھی حسین یہاں آؤ گے مقابلہ کرنا پڑے گا، یہاں آؤ گے لڑائی کرنی پڑے گی، یہاں آؤ گے جان دینی پڑے گی، یہاں آؤ گے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا، یہاں آؤ گے بھائیوں کو قربان کرنا پڑے گا، یہاں آؤ گے بھتیجوں کو قربان کرنا پڑے گا، یہاں آؤ گے اپنے بھانجوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ تقدیر مسکرا رہی تھی۔ حضرت حسین مکہ مکرمہ سے سفر کر کے جا رہے تھے، اور کون حسین؟ حضرت حسین کی ایسی نسبتیں ہیں جو کائنات کے اندر کسی انسان کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی جو عام صحابہ کو ملی، آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابہ کی شان یا صحابی کی عظمت اتنی بلند ہے کہ کائنات کے سارے ولی، غوث، قطب، ابدال، ابرار، اخیار، صلحاء، اتقیاء سارے مل کے اگر صحابی کی شان کا مقابلہ کرنا چاہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا؟ کہ ان کے پاس ایسی آنکھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا یا آپ کی مجلس اختیار کی۔ پہلی نسبت کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور دوسری نسبت کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ کون علی؟ جس کو تلوار خدا دیتا ہے اور بیٹی میرا مصطفیٰ دیتا ہے۔ دوسری نسبت یہ کہ آپ علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں، اور تیسری نسبت کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ ہیں۔ کون فاطمہ؟ جس کے لیے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا انبیاء اپنی نظریں نیچی کر لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ کون فاطمہ؟ جو انتقال کا وقت آیا حضرت علی کو وصیت کرتی ہیں، علی میں ایک وصیت کرنے لگی ہوں، اس پہ عمل کرنا۔ فرمایا فاطمہ کیا؟ عرض کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی اماں ہے، اور پھر علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، تیرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بلوغ کے بعد میرے چہرے پہ یا ابا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا علی مرتضیٰ کی نظر پڑی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ اٹھے، میرے جنازے پہ کسی غیر محرم انسان کی نظر پڑے۔ تیسری نسبت اور چوتھی نسبت جو سب سے اعلیٰ کہ میرے آقا کے نواسے ہیں، میرے آقا نے کندھوں پہ بٹھایا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈالا، میرے آقا کو اپنی گود کے اندر بٹھایا۔ وہ حسین آج اس لیے
میدان کربلا میں جا رہے ہیں کہ نانا کے دین پہ مشکل وقت آ گیا. نانا کے دین پہ اس وقت اس کے مسئلے میں لوگ اس کو گھٹانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا حسین اپنی جان دے دے گا، حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو ذبح کرا دے گا، حسین اپنی بہن حضرت زینب کے بیٹوں کو ان کو ذبح کرا دے گا، حسین اپنے بھائی حسن کے بیٹوں کو قربان کرا دے گا، حسین اپنے بھائیوں کو ان کو قربان کر دے گا. اور پھر عجیب بات ہے، میدان کربلا کا جب ذکر آتا ہے صرف دو شخصیتوں کا ذکر آتا ہے، یا حضرت حسین یا حضرت عباس. حضرت حسین علی کے بیٹے ہیں، حضرت عباس علی کے بیٹے ہیں، لیکن دوسرے بیٹے حضرت علی کے جو اس میدان میں شہید کیے گئے ان کا کوئی نام نہیں لیتا. ابو بکر علی کا بیٹا ہے، عمر علی کا بیٹا ہے، عثمان علی کا بیٹا ہے، جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پہ رکھے. حضرت ابو بکر کے نام پہ رکھا، حضرت عمر کے نام پہ رکھا، حضرت عثمان کے نام پہ رکھا. آج بھی اگر آپ کربلا جائیں وہاں آپ کو بہت ایک لمبی قبر نظر آئے گی. آپ پوچھیں یہ کن کی قبر ہے، بتائیں گے نہیں، یہ کہیں گے گنج ہائے شہداء، یہ شہیدوں کا قبرستان ہے. یہ نہیں کہیں گے یہ ابو بکر کی قبر ہے، یہ عمر کی قبر ہے، یہ عثمان کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے. میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دیں تاکہ حضور کا دین محفوظ ہو جائے، اور آپ کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین محفوظ ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، شہداء وہ خیمے کے اندر ہیں. آپ کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر وہ آیا، آ کے عرض کیا ابا جان مجھے اجازت دو، میں میدان کربلا میں جا کے اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کے آؤں. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا یہ مستورات ہیں، ان کا کون رکھوالا ہوگا، ان کو کون لے کے جائے گا، واپس چلے جاؤ. حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا جان اگر آپ نے اجازت نہ دی تاریخ معاف نہیں کرے گی. لوگ کہیں گے دوستوں کی باری آئی اجازت دی شہید کروا دیا، بھانجوں کی باری آئی شہید کروا دیا، بھتیجوں کی باری آئی شہید کروا دیا، رفقا کی باری آئی شہید کروا دیا. جوان بیٹا آیا اسے اجازت نہیں دی، ابا جان اجازت دو تاکہ میں میدان کربلا میں جا کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے آؤں. آپ مجبور ہو گئے. حضرت علی اکبر کو ان کی پیشانی چومی، بوسہ دیا، اجازت دی. حضرت علی اکبر کچھ قدم چلتے ہیں پریشان ہو کے واپس آ گئے. حضرت حسین کھڑے ہو گئے، جوان بیٹے کو دیکھا، بیٹا کس لیے گھبرا گیا؟ یہ ماحول دیکھ کر، شہداء کی لاشیں دیکھ کر. عرض کیا ابا جان میں بھی آخر حسین کا بیٹا ہوں، میرے رگ و ریشے کے اندر علی کا خون ہے، میں ڈرنے والا نہیں. بیٹا واپس کس لیے آ گئے؟ عرض کیا ابا جان ایک بات یاد آ گئی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. بیٹا کیا؟ کہا ابا جان آپ کو یاد ہے جب مدینہ طیبہ سے چلنے لگے میری بہن سغرا بیمار تھی، آپ نے اجازت نہیں دی، فرمایا سغرا تم مدینے کے اندر رہو، جب ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے، اپنے مقام پہ پہنچ گئے، یہ علی اکبر تجھے لینے کے لیے آئے گا. ابا جان میری بہن میرا انتظار کرتی ہوگی، کب علی اکبر آئے گا مجھے ساتھ لے کے جائے گا. مجھے علم ہے جو میدان کربلا میں گیا وہ واپس نہیں آیا، جام شہادت نوش کر کے آیا،
میں بھی جا رہا ہوں، مجھے بھی علم ہے، میں اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان پیش کر کے آؤں گا، شہادت پیش کر کے آؤں گا۔ ابا جان میں اس لیے آیا ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں، میرے کفسر انصری سے روح پرواز کر جائے، میں خون کے اندر لت پت ہوں اور آپ اٹھا کے میری لاش خیمے کے اندر لے کے آئیں۔ ابا جان یہ میرا کرتا اتار کے اگر کوئی مدینہ طیبہ جانے والا ہو اس کے حوالے کر دینا اور کہنا میری یہ کرتا حضرت صغرا کو پہنچانا اور کہنا صغرا اگر زندہ ہوتا میں وعدے کے مطابق لینے کے لیے آتا، میں اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کر چکا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ان لوگوں نے اس لیے اپنی جانیں دی ہیں تاکہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا کہ کٹا کے گردنے بتلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر امت کو یہ درس دیا، یہ پیغام دیا، یہ آپ نے امت کے سامنے ایک سبق چھوڑا کہ دیکھنا اگر باطل جتنی قوت کے اندر بھی ہو، جب اسلام کی سرفرازی کا وہ معاملہ آ جائے اپنی جان دے دینا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن اپنی وہاں کترانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے شہداء نے یہ قربانیاں پیش کر کے دراصل ہمیں یہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر امت کے اندر جذبہ حسینی پیدا ہو جائے، آج امت کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجاگر کیا تھا، ان کا اسوہ ہمارے اندر آ جائے، آج مسلمان پھر اسی طرح طاقتور ہو سکتا ہے، اسلام اسی طرح غالب آ سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسوہ حسین پہ چلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، دوسری بات یہ ہے جو اس پروگرام کی نسبت سے ہے کہ جب تک ہم مسلمان متحد نہیں ہوں گے اتنی دیر ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آج باطل مسلمانوں کو خاندانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، فرقوں کے اندر لڑا کر وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان لڑتے رہیں، ہم ان پہ حکمرانی کرتے رہیں۔ آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کو دنیا کے اندر غالب کریں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی، آپس میں متحد ہونا ہوگا، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ کچھ لوگ اسلام کے نام پہ ان بزرگ ہستیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنتی قرار دیا، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زبان سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اگر ان کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر ان پہ زبان تان دراز کرنے کی کوشش کریں گے تو حقیقت یہ ہے پھر اتحاد نہیں، پھر انتشار پیدا ہوگا، اور یہی دشمن چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو سمجھ لو یہ غیر ایسی طاغوتی طاقت کا یہ نمائندہ ہے، یہ اس کی طرف سے یہ ساری بات کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر اسلام کی محبت ہو، اگر اس کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہو، اگر اس کے اندر دین کی محبت ہو،
وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرے گا، وہ ابو بکر کے فضائل کی بات کرے گا، عمر فاروق کے فضائل کی بات کرے گا، عثمان غنی کی فضائل کی بات کرے گا، علی مرتضیٰ کے فضائل کی بات کرے گا، اہل بیت کی فضائل کی بات کرے گا، امہات المومنین کے فضائل کی بات کرے گا۔ جب یہ سارے فضائل ہوں گے تو مسلمانوں کے اندر اتحاد بھی آئے گا، اتفاق بھی آئے گا، اور مسلمان پھر بڑے آرام سے، بڑے سکون سے بھائی بھائی بن کے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ دیکھنا، اپنی گردن کٹوا لینا لیکن باطل کی اطاعت، باطل کی فرما برداری اسے برداشت نہ کرنا۔ کسی نے خوب کہا اسی کربلا کے سلسلے میں کہ میدان کربلا نے ایسے ایسے معصوموں کے خون کو پیا ہے کہ چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان شہداء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر شہداء کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ اگر ان کا صرف نام ہی لیا جائے اس کے لیے بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ اگر شہداء پہ جزا فضا کرنا ہوتا تو میرے آقا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پہ کرتے۔ یہ واحد لاشیں ہیں جنہیں شہید کر کے جن کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، جن کے ہونٹ کاٹے گئے، جن کی آنکھیں نکالی گئیں، جن کا ناک کاٹا گیا، جن کے کان کاٹے گئے نہیں، جن کا کلیجہ نکالا گیا۔ میرے آقا نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے چچا کی لاش پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے ایسے ماحول میں صبر کا درس دیا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے جو ہمیں یہاں درس دیا ہے صبر کا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام کا اصول ہے جتنا بڑا صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا طائف کی بستی میں گئے، جو آپ کی حالت کی گئی تاریخ کے اندر موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا نتیجہ یہ عطا کیا، آپ کو ثمرہ یہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر اپنے بھائی حضرت مولانا امام قاسم دامت برکاتہم اور ان کی پوری ٹیم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس موقع کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا۔ سننے والے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جنہوں نے سنا دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کو حضرت سیدنا حسین ابن علی شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، ان کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چل کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔